السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا ہے وہ ہے اگر کسی کی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، اب شادی نہیں ہو رہی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے بندش کرائی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یا بعض دفعہ انسان کے گھریلو معاملات ہی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لڑکی والے یا لڑکے والے آتے ہیں مگر وہ معاملات دیکھ کر ناپسند کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، لڑکی یا لڑکا دیکھ کر بغیر جواب دیے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کسی کے ماں باپ پر انکار کر دیں تو اس کے منہ پر ہی کہ ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں یا ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ عموماً مذہبی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہم انکار کریں گے تو کسی کی دل آزاری ہوگی، تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں کہ وہ ہماری خاموشی ہی سے ہماری نہ کا اشارہ سمجھ لے گا۔ تو بہرحال اگر کسی کو گھریلو معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ رشتہ پسند نہیں کر رہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات درست کریں، اور اس کے علاوہ بھی معاملات بھی درست ہیں پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتانا چاہتا ہوں۔ وہ عمل نہایت ہی آسان ہے اور زبردست بھی ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں جائز کام کے لیے کہتا ہوں، جائز محبت کے لیے کہتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یاد رکھیے گا قرآن پاک شفا ہے، لیکن ناجائز استعمال آپ جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دشمنی لے رہے ہیں، پھر وہ چیزیں الٹ ہوتی ہیں، پھر وہ آپ کو نقصان دینا شروع کرتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ تعویذ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ الٹا پڑ جاتا ہے، الٹا اس طرح پڑ جاتا ہے کہ کرنے والا کئی بار پاگل ہو جاتا ہے، دماغ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، محبت جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، الٹی دشمن ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ جائز کام جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائن لگائی ہے اس سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بچی یا بچے کی شادی کرانی ہو اس کی والدہ بہتر ہے کہ اس کی والدہ ہی یہ وظیفہ کرے۔ اگر بالفرض والدہ نہیں کر سکتی تو اس کے والد صاحب یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر والد صاحب بھی عمل نہیں کر سکتے تو جس بچی کی یا بچے کی شادی ہو وہ خود یہ عمل کرے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ درود پاک ہی ہے۔ پہلے جو مرضی درود پاک پڑھے، اس کے بعد پھر جو درود پاک پڑھنا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 500 مرتبہ ہے، یعنی نماز فجر کے بعد 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ جو درود پاک پڑھا تھا دم کر دیں۔ اب یہ دم شدہ جو پانی ہے اس بچی یا بچے کو پلائیں جس کی شادی کرانی ہو، تو یہ عمل صبح نماز فجر کے بعد اور شام کو نماز مغرب کے بعد یہ عمل پابندی سے کرنا ہے، اور اس عمل کی مدت جو ہے یہ تب تک ہے جب تک شادی نہ ہو۔ جب شادی ہو جائے تو آپ اس عمل کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ بعض لوگوں کو مشکل وظائف جو لگتے ہیں وہ عموماً کرتے بھی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں جس کام میں محنت زیادہ ہوتی ہے اس کا پھل بھی زیادہ ملتا ہے، تو جو وظیفے کرنے میں آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو سمجھ لیں اس میں اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں، تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ ان وظائف کی برکت سے کام بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک آسان سا وظیفہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لہٰذا اپنے مسئلے میں کسی بھی قسم کے وسوسے اور شک میں ہرگز مبتلا نہ ہوئے، اور صدقے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک رشتہ مانگتے رہیے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔